پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سادہ لو حکیم صاحب ایک قصبے میں رہا کرتے تھے۔ ان کا مکتب اس قصبے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ قصبے میں یہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک اصول تھا کہ یہ ہر روز اتنی ہی رقم کماتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ آج کے سامان کی ایک چٹ بنا دو، میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا۔ بیوی ہر روز کے سامان کی ایک چٹ ان کو دیتی تھی اور وہ یہ چٹ لے کر اپنے مکتب میں آ جاتے تھے۔ مکتب آ کر اس چٹ کو کھول کر دیکھتے، سامان کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے انہیں لکھ دیتے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، میں تیرے حکم پر گھر سے نکل کر روزی کمانے آیا ہوں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دے۔ پھر اس کے بعد ان کے مکتب پر جو مریض آتے ان کو دیکھتے۔ جب ان کی ہر روز کی لکھی ہوئی رقم پوری ہو جاتی تو وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے گھر کا سامان لیتے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن اسی طرح جب وہ اپنے مکتب پر بیٹھے مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ عین اسی وقت ایک بڑی گاڑی ان کے مکتب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس پر کوئی بھی دھیان نہ دیا کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑی میں اپنے علاج کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اس بڑی گاڑی میں ایک خوش شکل شخص نکلا۔ یہ شخص خوشنما لباس میں ملبوس تھا۔ وہ اندر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور حکیم صاحب کو دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے، آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں آئیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو دوا دے سکوں، اور اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے ہو تو مرض کی علامت بتائیے، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ یہ شخص بولنے لگا کہ حکیم صاحب، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے مکتب تک بھیج دیا۔ میں اصل میں لندن میں رہتا ہوں اور اس وقت میں یہاں کام کی غرض سے آیا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے مکتب کے عین سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی مکینک کو لینے بھیجا تھا تاکہ وہ گاڑی کو ٹھیک کروا سکے۔ میں آس پاس کسی کو نہیں جانتا تھا اور اس وقت بہت گرمی بھی تھی۔ آپ نے مجھے اس شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا تھا اور آپ نے میری خاطرداری بھی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت آپ کے پاس ایک بچی کھڑی تھی۔ چونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو وہ بچی بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلے گھر چلے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اسے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ اچھا کچھ دیر میں چلتے ہیں بیٹا، بیٹھو۔ تو مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوائی لے لوں تاکہ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا گرا نہ گزرے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ سے دوا بھی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے علاج بھی کروایا ہے مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ملی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بس آپ اللہ سے استغفار کریں۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے اتنے میں میری دوا بھی تیار کر دی اور مجھے دے دی۔ میں نے یہ دوا استعمال نہ کرنے کی غرض سے لے کر رکھ لی تھی۔ آپ سے اس دوا کے پیسے پوچھے مگر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آج کا کھاتا پورا ہوا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص جو آپ کے مکتب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہر روز اتنا کماتے ہیں جتنا آپ کو ہر روز گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے۔
اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی مریض آ جائے تو آپ اس سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا اور شرمندہ بھی ہوا کہ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا، جبکہ آپ تو ایک نہایت نیک دل انسان ہیں۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور بھی آ گیا اور مکینک نے گاڑی ٹھیک کر لی اور میں یہاں سے چلا گیا، مگر مجھے اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نواز دیا اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں، اور اصل میں میری بھانجی جو کہ یہاں رہتی تھی، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے دہیج کا سارا بندوبست کیا تھا، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کے دہیج کا سامان جو کہ میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا ہوا تھا، وہ ہم واپس کرنے کے بجائے اسے کسی اور بچی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 2-3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر ہر بار آپ کی دکان کو بند پایا۔ مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 8 بجے آ جائیے گا، ورنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج میں صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہوگی۔ آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے دہیج خریدنا ہوگا، اس لیے یہ سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بھانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے کہا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی، میں نے آج جب وہ پڑھی تو میرے پیروں تلے زمین سے نکل گئی، اور میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا دہیج لانا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھ دیا تھا کہ اس کا بندوبست اللہ پاک کرے گا۔ آپ دیکھیں، یہ ہے وہ پرچی، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست کر دیا۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو، مگر یہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے شروع کریں اور اللہ سے اپنی گزر بسر کے رزق کی دعا مانگیں، اور اپنے دل کا اختتام اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔